نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کسی لکھنے والے نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ محترم حضرات، قرآن عظیم فرقان حمید کی ہم نے جو 2 آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ الزلزال آیت نمبر 7-8، اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہا ہے، اور تم جو ذرہ برابر بھی خیر کرو گے تو اسے دکھایا جائے گا، تمہارے سامنے لایا جائے گا، اور جو تم ذرہ برابر بھی شر کرو گے، برائی کرو گے تو اسے بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا، تمہارے سامنے اسے بھی لایا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ ہماری حیات کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اعمال صالحہ کریں، اعمال خیر کریں، وہ کام جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو پسند فرما لیا، قبول کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب فرمائے گا، اور جنت اسی کے لیے ہے جس سے رب راضی ہو، جس سے مصطفیٰ راضی ہوں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اچھے کاموں کی طرف دھیان دیں، اچھے کاموں کی طرف سبقت کریں، اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسرے کو بھی گناہ سے روکنے کا کام کریں۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ بآسانی کر سکتے ہیں، ہر مسلمان بآسانی کر سکتا ہے۔ کچھ کام ایسا ہے جس کو انسان بہت ہلکے میں لیتا ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو چھوٹی سمجھ کر کے مسلمان بھائی چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نیکی اور کب کون سا عمل مقبول ہو جائے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کی عبادتوں کو قبول فرمائے، کب کس کی عبادتیں رد ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ آپ عبادتیں کریں، اعمال خیر کریں، اعمال حسنہ کریں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا صلہ، اس کی جزا اللہ ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ جو بات ہمیں بیان کرنی ہے، جو آپ تک پہنچانی ہے، وہ یوں ہے کہ آج جو ہم راستہ گزرتے ہیں، راستوں میں تکلیف دینے والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مگر ہم اسے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نگاہ پڑ گئی، ہم تو دوسرے راستے سے اس سے ہٹ کر کے ہم گزر جاتے ہیں،
لیکن اسی راستے سے ہمارے مومن بھائی کا گزر ہونے والا ہے، آپ نے اس کا خیال نہ کیا کہ کہیں بے توجہی میں ان کا پیر اس پر لگ جائے، ان کو نقصان ہو۔ آپ نے اپنے مومن بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کانٹے کو ہٹا دیا ہوتا تو اس کی نیکی آپ کو ملتی، آپ کو اس کا اجر بھی ملتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راستوں سے پتھر ہٹانے میں ثواب کہاں ہے، راستوں میں کانٹے پڑے ہیں اسے ہٹانے میں نیکی کیسے ملتی ہے؟ تو سنو، حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، حدیث پاک سنیں، انشاءاللہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مر رجل مسلم بشوک فی الطریق قال لأمیتن هذا الشوک لا يضر رجلا مسلما فغفر له او كما قال رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان شخص کا گزر ایسے راستے سے ہوا کہ جس میں کانٹا پڑا ہوا تھا۔ جب اس کی نگاہ اس کانٹے پر گئی، جب اس نے اس کانٹے کو دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں ضرور اس کانٹے کو راستے سے ہٹاؤں گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی کو اس سے تکلیف ہو جائے، اس سے نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے کانٹا اٹھایا ہے اور راستے سے کہیں باہر پھینک دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی ادا اتنی مقبول ہو گئی، اللہ نے اس کی ادا کو اتنا پسند فرما لیا، فغفر لہ، اللہ نے اسی عمل کے صدقے میں اس گنہگار کی بخشش فرما دیا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حدیث پاک سے پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ اگر ہم راستوں میں پڑے ہوئے کانٹوں کو اٹھا کر کے پھینکتے ہیں، اگر ہم راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اٹھا کر کے ہٹاتے ہیں، کہیں دور پھینک دیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اسی عمل کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف سجدوں میں نیکیاں ہیں، صرف تلاوتوں میں نیکیاں ہیں، صرف عبادت و ریاضت میں نیکیاں ہیں، صرف تسبیح و تحلیل میں نیکیاں ہیں، بلکہ اگر آپ کہیں راہ چل رہے ہو، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ اسے اٹھا کر کے پھینک دو گے تو اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک اور اسے سن لیں۔ آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ ہر کسی کی دل کی تمنا یہی ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، مگر جنت میں جانے والا عمل تو کیجئے، جنت میں جانے والا کام تو کیجئے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سنو حدیث رسول اللہ۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت قال امیت الاذى عن طریق الناس او کما قال رسول اللہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل مجھے میری جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو عمل ہمیں جنت میں لے کر کے جائے، آپ ایسا کام بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابی کے سوال پر یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوری رات نوافل پڑھنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاؤ پوری رات قرآن کی تلاوتیں کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک ایسا آسان عمل بتایا جو ہر غلام آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا جنت میں جانے والا عمل یہ ہے کہ اگر تم کہیں راہ چل رہے ہو، راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر نظر آ جائے، آقا فرماتے ہیں کہ اس چیز کو راستے سے ہٹا دو، اس چیز کو راستے سے کہیں دور پھینک دو، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے کتنا جو ہے ہلکا سمجھا کہ یہ کانٹا ہے، یہ پتھر ہے، اس سے کیا ہمیں نیکی ملے گی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی پوچھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول ہیں جس نے آقا سے پوچھا ہے۔ صحابی رسول کو آقا نے بتایا ہے جنت میں جانے والا عمل یہ ہے کہ راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو اسے راستے سے اٹھا کر کے دور پھینک دو، یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔
کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ راستوں میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیزیں پڑی ہو، آپ کی نگاہ پڑے تو آپ اسے اگنور نہ کریں، بلکہ آپ اسے راستے سے اٹھا کر کے کہیں دور پھینک دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔